مجھے آج پہلی بار یہ اتفاق ہے نکتہ دان نکتہ رساں ایسے خطیب کے سامنے جہاں پتہ نہیں ہماری آنکھیں کھولنے سے پہلے ان کی زبان بہت کھلی ہوئی تھی. زندگی میں ہماری آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی جب آپ کی زبان کھلی ہوئی تھی اور پوری امت کو بیدار کر رہے جگا رہے تھے. میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو اور یہ آلریڈی لیک ہیں. صاحب پتہ ہے کسی کو کوئی امتحان ایسا بھی ہوتا ہے جس کے کوشچن پہلے سے لیک ہو گئے پہلے سے لیک ہے اس کے باوجود بھی لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے وہاں تو یہ مت سمجھنا کہ رٹا مار کے جاؤں گا قبر میں جلدی جلدی بول بہت سارے تو وہ ہوں گے. قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم جو لوگ اللہ کو بھول گئے تھے اللہ ان کو اپنا آپ بھی بھلا دے گا. وہ اپنے آپ نہیں پہچان جائیں گے میں کون ہوں اپنا نام بھی بھول جائیں گے لوگ جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے. خیر سوالات کیا ہیں پتہ ہے نا من ربک تمہارا رب جواب دے سکتے ہیں تمہارا رب کون سوال کیا ہے وہ مجھے بتائیے. میں جواب نہیں پوچھ رہا ہوں کیا سوال کرنے والے فرشتے تمہارا رب کون تھا پوچھیں گے یا کون ہے پھر سے بولیے تمہارا رب ہاں قبر میں یہی پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے. اور دوسرا سوال ہے ما دینک تمہارا دین کیا یہ نہیں پوچھتے تمہارا دین کیا تھا کیا پوچھا جا رہا ہے تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے. یہ 2 سوال تو ٹھیک ہے قبر میں ہر ایک سے ہی پوچھا جا رہا ہے. تیسرا سوال ڈیفرنٹ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ نہیں ابھی کیا کہتا ہے. ارے پہلے جیسے 2 سوالات تھے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور یہ کون ہے اتنا ہی پوچھ لیتا. فرشتے اتنا پوچھ لیتے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے. ارے وہاں اچھے بڑے بڑے رمضان بھی مان لیں گے وہ جلجل کو دیکھ کر لیکن فرشتوں کو اس سے مطلب نہیں. اب کیا کہتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے یہ بتا پہلے کیا کہتا تھا زندگی میں کیا کہتا تھا وہ مطلب ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس وقت سب کو پہچان لیں گے یہ کون ہے لیکن فرشتوں کو اس جواب سے مطلب نہیں. اگر اس وقت فرشتے یہ پوچھتے یہ کون ہے تو جواب دیتا یہ اللہ کے رسول ہیں. نہیں فرشتے کہتے بتا تو دنیا میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں. یہی سوال ہے جو ہماری پوری سنیت کو کھڑا کیا ہوا ہے. عاشق رسول طرف کر کہے گا اے فرشتوں یہ کون ہے تم پوچھ رہے ہو یا یہ پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو میں تو یہ کہتا تھا سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جامے جانے تجلا کہو تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے لیکن رضا نے خانے سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں دنیا میں کیا کہتا تھا تو میں یہ کہتا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. فرشتوں میں یہ کہتا تھا حضور کے بارے میں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھون ہے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اے فرشتوں دنیا میں یہ کہتا تھا میں یہ کہتا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دنیا میں یہ کہتا تھا اے فرشتوں میں دنیا میں یہ کہتا تھا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا
اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سنیو تمہارے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بتانا ہی ہے, بتانا ہی ہے, بتانا ہی ہے. ختم نہ ہو اتنے تذکرے ہیں. بلکہ میں تو کبھی فخر سے کہتا ہوں, فرشتے جب یہ پوچھیں گے قبر میں کیا کہتا تھا, ہم یہ کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچاؤں یہاں اس دلربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. حضور کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑا. بس میری گفتگو آج کی ختم ہے.